وبرکاتہ۔ اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے، اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے، اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے، اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان تک زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ الہ ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے، اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نئی ابتدا ہے، اس کی نئی انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ کا وہ انعام جو اللہ دین کی وجہ سے کسی بندے پہ کر دے، ایسی نعمت، ایسا انعام کہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، کائنات میں اس سے بڑا اور کوئی انعام۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ تو پھر میں آگے بات بھی کروں گا، مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات۔ کیا کہا میں نے کہ جس نعمت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ۔ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور دینی نعمتیں بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن جس نعمت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے،
دین کے علم کے ساتھ ہے، کائنات کی ساری نعمتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ آپ کہیں گے وجہ اس کی کیا ہے؟ آخر میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، میں نے ایک بڑی بات کی ہے کہ دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ کا یہ حق ہے نا کہ مجھ سے پوچھیں اس کی دلیل دو۔ آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ آئیے میں دلیل دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ ایسی دلیل دوں گا کہ آپ میں سے ہر بندہ اس کو سمجھ لے گا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کائنات میں آپ جتنی نعمتوں پر نگاہ دوڑائیں، ان میں مال، دولت، پیسہ، عزت، وقار، دنیا کا کوئی منصب، کوئی عہدہ، چیئرمین بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، حتیٰ کہ وزیر اعظم بن گیا، سونا چاندی، کوٹھیاں، مال، دولت، یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں یا ایک دن ختم ہونے والی ہیں؟ بولے بولے، زور سے بولے جی۔ ہمیشہ رہنے والی ہیں یا ختم ہونے والی ہیں؟ کوئی 60 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا، کوئی 70 سال کی عمر میں، کوئی 80 سال کی عمر میں، کوئی 90 سال کی عمر میں۔ یہ نعمتیں ختم ہو گئیں، ان نعمتوں سے جان چھوٹ گئی، انسان ان نعمتوں کو چھوڑ کر، انعامات کو چھوڑ کر ایک نئی منزل پہ چلا گیا، ایک نئے مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر نعمت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آئیے دین کی جو نعمت ہے، جو اللہ دین کی وجہ سے کسی کو عطا کرتے ہیں، قرآن کی نعمت ہو، دین کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، وہ ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دے گی، قبر میں بھی ساتھ دے گی، اور میدان حشر میں بھی ساتھ دے گی۔ تو پھر یہ بڑی نعمت ہوئی یا نہ ہوئی جی؟ بڑی نعمت ہوئی۔ اس نے ساتھ کیوں جی سنگی با وفا ہونے چاہیے یا بے وفا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تسا بے وفاما کو ڈگے بیٹھے ہو ہیں، سن سٹا لگی ہوئی ہیں بے وفاما کو، تائیں تسا چپ کر کے بیٹھے ہو۔ با وفا ہونا چاہیے یا بے وفا؟ با وفا، مشکل میں ساتھ دے یا ساتھ چھوڑ جائے۔ سیاسی آرت نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ ایک الیکشن والے دہاڑے نظر آندے تے بات جلے کوئی الیکشن نیڑے آوے تو پچھلے فیتے بھی انہوں یاد آوے دے۔ کیوں میں غلط بات کر رہا ہوں؟ اور جنہ دے پیچھے تساں زندگی گزار دیتی، جنہ دے پیچھے تساں مارا کھا دیاں، لوگاں دیاں گلاں سنیاں، انہاں تو ساڑے نال وفا نہیں کرنی، کریں بھی صحیح تو کتنا کریں گے زندگی تک، اس کے بعد تم الگ اور وہ الگ۔ لیکن دین کی نعمت جو اللہ کسی کو دین کی وجہ سے عطا کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، یا آمنہ کے لال کی شکل میں ہو، سب کہیں صلی اللہ ہو۔ کیوں جی میرے نبی والی نعمت یہ دنیا کی وجہ سے ملی ہے یا دین کی وجہ سے ملی ہے؟ میرے نبی ہمیں دنیا دے کر گئے ہیں یا دین دے کر گئے ہیں؟ بولے بولے، زور سے بولے جی۔ دین دے کر گئے ہیں، دین کے طریقے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کے پاس اگر کوئی دنیا لینے آتا، میرے نبی اسے بھی دین کی نعمت عطا فرماتے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، میرے موضوع کے مطابق ہے تو میں نے بات کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی والدہ، حضرت علی کی زوجہ محترمہ، اور میرے نبی کی بہت پیاری بیٹی، جن کو میرے نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ جب تشریف لاتی تھی حضور کی خدمت میں تو میرے نبی اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ فاطمہ آ گئی ہے،
میری بیٹی آئی ہے، سینے سے لگاتے تھے، گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور چکی چلاتی ہیں، مشکیزہ بھرتی ہیں، اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ہاتھ جو ہے وہ چھالوں کی وجہ سے خراب ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ بیوی ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے۔ تو ایک دن حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ ایک جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، کچھ غلام آئے ہیں، غلام کافر پکڑے گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کے مالک ہیں، تو جاؤ ابا جان سے جا کر کہو کہ ایک غلام ہمیں دے دیں، ایک غلام ہمیں دے دیں، چلو گھر کے کام کاج کرے گا، سودا سلف لائے گا، چکی پیسے گا، جاؤ ابا جان سے جا کر کہو۔ حضرت فاطمہ چلی، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان ایک غلام چاہیے، سنیں غلام آئے ہیں، میں گھر کے کام کاج کرتے تھک گئی ہوں، میرے ہاتھ تو دیکھیں، خاتون جنت ہے اور ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی آتی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور آپ کے پاس غلام ہوتے، دیتے یا نہ دیتے؟ جی دیتے۔ بیٹی دے دکھ تا کوئی نہیں ویکھ سکتا نا جی، تائیں تا لوگ دھیاں نال بڑا پیار بھی بڑا کر دیں تے بڑی حساس عورت گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، لوگن اسے ویلے فکر لگ ویندی، لوگ پہلی دعا یہ کریں دیں اللہ کرے نصیب چنگے ہوئے، ہے یا نہیں ہے یہ بات ہی؟ بیٹیوں سے پیار بھی بڑا ہوتا ہے، کیوں جی میرے نبی کو پیار تھا یا کوئی نہیں تھا؟ بہت زیادہ تھا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے دکھائے گا وہ مجھے دکھائے گا، پیار بھی بڑا ہے، ایک ہی تو بیٹی رہ گئی ہے، 3 بیٹے پہلے فوت ہو گئے ہیں، 3 بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں، اولاد میں ایک ہی تو بیٹی رہ گئی ہے، پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، کیا مانگنے آئی ہیں؟ بولے بولے مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ آ، کیا مانگنے آئی ہیں؟ غلام دنیا، غلام دنیا، غلام دیں، گھر کا کام کاج کروانا ہے۔ میرے نبی نے فوراً فرمایا غلام دوں یا اس سے بہتر چیز دوں؟ غلام دوں یا اس سے بہتر چیز دوں؟ بیٹی بھی پھر نبی کی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ ابا جان اگر اس سے بہتر ہے تو عطا کریں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ تجھے غلام سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ جو میرے نبی نے جواب میں جو چیز عطا کی وہ دنیا دی یا دین دیا؟ بولے بولے بولے، دنیا نہیں دی، اس کے بدلے میں کیوں دیا؟ کیونکہ میرے نبی کو بھی پتا ہے دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، ہاتھ پہ اگر چھالے پڑ گئے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، اور سبحان اللہ کا جو اجر ہے نا، اور سبحان اللہ کا جو مقام ہے وہ تو یہ ہے کہ تو ایک دفعہ پڑھے گا اللہ درخت جنت میں لگا دیں گے۔ تو میرے نبی نے دین والی نعمت عطا فرما دی۔ کون سی نعمت عطا فرما دی؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں نے اس پر ایک اور بات بھی کرنی ہے، لیکن میں وہ کروں گا نہیں کیونکہ یہ موضوع سے پھر بات ذرا مختلف ہو جائے گی۔ دین کی نعمت کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ کبھی ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد
دنیا سے اچھا دنیا میں بھی کام آتی ہے. اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں, دنیا میں بھی اللہ وقار عطا کرتے ہیں, دنیا میں بھی اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. کیوں جی؟ تو سان اختلاف ہے اس گل نال یا اتفاق ہے؟ نہیں تو ہنے میں کروا دینا ہے. ہنے میں تو مثال بالکل موجود ہے میرے ذہن دے وچ. ایک بندہ ہے جی, بہت بڑا آفیسر ہے, بہت بڑا اس کے پاس مال و دولت ہے, پیسوں میں کھیلتا ہے اور عروج ہے اس کی زندگی میں. بیمار ہو گیا, ایک جگہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں, حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس نے جواب دے دیا کہ یہ لا علاج ہو گیا ہے, اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھرتا رہا, پیسہ بھی لگایا, دولت بھی لگائی. کہتا ہے کوئی اس مریض کو ٹھیک کر دے, میری ساری دولت لے لے. نہیں ٹھیک ہوا. اور ڈاکٹر کہتا ہے چند دنوں کا مہمان ہے. اب ذرا میری بات سننی ہے آپ نے. وہ جڑا بندہ جڑے او دے رشتہ دار یا او دا کوئی وارث جلے لاجواب ہویا نا مریض, اور اس بندے کو یقین ہو گیا کہ اب میرا مریض بچتا, بولے بچتا, وہ ہڈالی دے عیدگاہ والے مدرسے چ آ گیا. دعا کرواؤ جی بچیاں کول. نہیں سمجھ آئی گل دی؟ قرآن پڑھنے والوں سے دعا کرواؤ. ہر جگہ پھر چکا ہوں, ہر ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں, سب نے کیا دے دیا ہے؟ ہون تا اللہ علی گلیے, ہون تا رب والا پاسا. دعا کرواؤ, شاید ان کی دعا کی وجہ سے اللہ صحت عطا فرما دے. عزت ہے دنیا میں یا نہیں ہے جی؟ بتائیں ہے یا نہیں ہے جی؟ ہر طرف سے پھر کے ہمارے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر آخر آتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچوں کے پاس آتے ہیں. ان سے دعا کرواؤ. یہ حافظ قرآن ہے, ان کو قرآن یاد ہوا ہے, یہ دعا کریں گے اللہ رحمت برسائیں گے. تو دین کی نعمت ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو ترقی عطا کرتی ہے, آخرت میں بھی ترقی عطا فرماتی ہے. آج کا جلسہ اور آج کا یہ پروگرام یہ بچوں کے حفظ کی تقریب ہے, اس سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے. میں ہڈالی کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, علماء, اپنے جماعتی ساتھی, سارے چہرے نظر آ رہے ہیں, میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں. اگر ایک چہرہ نظر نہیں آ رہا اور وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چھپ کے چلا گیا, میری مراد اس سے پیکر اخلاص, عالم بعمل, اس مدرسے کے روح رواں, بلکہ پورے علاقے کے روح رواں حضرت مولانا محمد ایوب رحمت اللہ علیہ. بندے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا, ان کی شادی غمی میں شریک ہونا, بیماری کی حالت میں تشریف لے جانا, اور پھر دین کے ساتھ ان کی جو محبت اور پیار تھا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی. میں اکثر ان کے گھر حاضر ہوتا تھا, ہماری اور ان کی رشتہ داری بھی ہے. مجھے اگر میں قسم اٹھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا کہ ضروری بات کرنے کے بعد, حال احوال پوچھنے کے بعد اگر میں گھنٹہ بیٹھا ہوں ان کے پاس, 2 گھنٹے بیٹھا ہوں, تو انہوں نے ان 2 گھنٹوں میں صرف دین کی بات کی ہے, کوئی اور دنیا کی بات نہیں, نہ مال, نہ دولت, نہ پیسہ, کچھ بھی نہیں. دین کا سناؤ کیسے ہے, مدرسہ کیسے چل رہا ہے, طالب علم کتنے ہیں, طالب علموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, فلاں عالم کیسا ہے, فلاں عالم بیمار تھے اب ان کی طبیعت کیسی ہے. یہ ان کی دین کی محبت ہے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو بھی عالم دین بنا دیا ہے. جو بندہ دین سے محبت کرتا ہے اللہ اولاد میں بھی دین باقی رکھتا ہے. کیوں بے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا جی؟ دین کی محبت ہے. اور پھر دوسری خوبی ان میں یہ تھی کہ وہ ایک سرکاری ملازم تھے. انہوں نے ایک عرصے تک ایک سکول میں پڑھایا, اور یہاں سرکاری ملازم بیٹھے ہوں گے کہیں,
کیوں جی سرکاری ملازم کے لیے حق بات بیان کرنا مشکل ہوتا ہے یا آسان؟ بولیں یار، زور سے بولیں جی۔ ہر وقت تلوار سر پہ لٹکی رہتی ہے، کوئی درخواست نہ دے دے، کوئی مخالفت نہ کر دے، کوئی بات نہ کر دے۔ لیکن مولانا میں یہ خوبی تھی، کمال تھا کہ سرکاری ملازمت اپنی جگہ، حق بات کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا ہے۔ اپنے جمعوں میں، درس قرآن میں، اپنے بیانات میں انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی درخواست چلی جائے گی، کوئی میرے خلاف انکوائری ہو جائے گی، کوئی میرے خلاف باتیں ہوں گی۔ ان میں اتنی جرت تھی اور ہمت تھی کہ انہوں نے حق بات کو علن اعلان بیان کیا۔ بتلائیے، اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے جو میرے موضوع کے متعلق ہے، یہ ہمت ان میں برادری کی وجہ سے آئی تھی کہ ان کے پیچھے برادری بڑی تھی؟ بولے جی، یہ ہمت ان میں اس وجہ سے آئی تھی کہ وہ ڈنڈے والے بندے تھے، وہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا کونسلر تھے، یا ان کا کوئی جتھا تھا، کوئی پیچھے برادری اور خاندان تھا؟ نہیں ہو لوگوں، کسی چیز کی وجہ سے ہمت نہیں آئی۔ اگر یہ ہمت ان میں پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میرا موضوع پھر وہی آ گیا کہ اصل چیز کون سی نعمت ہے؟ اگر دین ملے گا تو اللہ ہمتیں عطا فرمائیں گے، دین آئے گا تو اللہ حوصلہ عطا فرمائیں گے، دین آئے گا تو اللہ جرتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ نے غازی علم الدین شہید کا نام سنا ہوا ہے جی؟ اس نے ایک قربانی دی تھی، میرے نبی کا گستاخ تھا، اس کو جا کر اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد عدالت میں چلا گیا، تھانے میں چلا گیا اور جا کر کہا کہ میں نے مارا ہے، میں تیار ہوں ہر سزا بھگتنے کے لیے۔ مقدمہ چلا، وکیلوں نے دلائل دیے۔ دلائل کیا کام کرتے ہیں جب بندہ خود کہے کہ میں مجرم ہوں؟ مجرم سے مراد ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ وکیل کہنے لگے ایک دفعہ کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کہتا ہے کیسے کہوں؟ کیا جو ہے تو کیسے کہوں؟ وکیل کہنے لگے اچھا اگر یہ نہیں کہتے تو یہ کہہ دو کہ جب میں نے یہ کام کیا تھا تو میں ہوش میں نہیں تھا۔ کس میں نہیں تھا؟ میرا ہوش میرے ساتھ نہیں تھا، میرا دماغ میرے ساتھ، پھر بھی بچا لیں گے ہم۔ کوئی قانون ہے؟ سنیے جواب۔ درخان کا بیٹا ہے، درخان کا غریب قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ وکیل کو سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک جواب دیا، ہڈالی والو اپنے دل پر لکھنا ہے یہ جواب۔ یہ جرت دین کی وجہ سے ملی ہے، یہ جرت اسلام کی وجہ سے ملی ہے اور عشق رسول کی وجہ سے ملی ہے۔ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا، میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے یہی تو ایک کام ہے جو میں نے ہوش میں کیا ہے، باقی ساری زندگی بے ہوشی میں گزری ہے، یہی تو ایک کام ہے جو میں نے ہوش میں کیا ہے۔ اگر یہی اللہ قبول کر لے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات، یہ جرت کس نے پیدا کی ہے؟ محمد کی محبت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے جی؟ تو میرا موضوع یہی چل رہا ہے کہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دین کہاں سے ملے گا؟ میں اپنے موضوع کے اگلے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ دین کہاں سے ملے گا؟ کیوں جی؟ جب کوئی چیز کی اہمیت دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ تلاش کرتا ہے کہ یہ شے میں کتوں لبسی، تو آپ کو بھی تلاش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ چاہیے۔ دین کہاں سے ملے گا؟ یہ دین کی نعمت جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دین ملتا کہاں سے ہے؟ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے دین آتا ہے؟ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے دین کی شمع دل میں روشن ہوتی ہے؟ آئیے میں اس آیت کی طرف آؤں جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ کے دو پیغمبر ہیں، ایک کا نام ہے حضرت ابراہیم اور دوسرے کا نام ہے حضرت اسماعیل۔ سنا ہوا ہے نام اڈالی والوں نے؟ کیا رشتہ ہے دونوں کا جی؟
باپ بیٹا، باپ بیٹا. اچھا باپ اب نبی بن چکے ہیں جس وقت کا یہ واقعہ ہے، لیکن بیٹے ابھی نبی نہیں بنے. بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ بیت اللہ تعمیر کرو. تعمیر ہو گئی بیت اللہ کی. مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر باپ بیٹے نے، باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا. بیت اللہ تعمیر ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. اس کے بعد باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے سامنے کچھ دعائیں مانگی، کچھ درخواستیں پیش کی. موقع دیکھ کر نا تو اللہ کے سامنے کچھ درخواستیں پیش کی. ان دعاؤں میں سے آخری دعا وہ ہے جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے. ربنا، بولے سارے، بولے بولے، کوئی جرم نہیں ہے. ربنا، یہ 4 لفظ ہیں، را 2 دفعہ بعد اور نون اور الف. کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 40. صرف کس کے کہنے پر؟ ربنا. یہ نیکیوں کی قدر آخرت میں ہوگی جب ایک ایک نیکی کی بھی وزن ہوگا اور بندہ کہے گا کاش کہ میں نے اور نیکیاں حاصل کی ہوتی. ربنا، میرے ساتھ پڑھیے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری تربیت کرنے والے، اے ہمارے دکھ سکھ کے مالک، اے ہماری زندگیوں کو پالنے والے، ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والے، ہماری ان چیزوں کا خیال رکھنے والے جن کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے. روٹی تو دیتا ہے، غذا تو دیتا ہے، پانی تو دیتا ہے، مکان تو نے دیا ہے، لباس تو نے دیا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے. کس کو پکارا؟ زور سے بولے، کس کو پکارا؟ معلوم ہوا پکار کے لائق کون ہے؟ پکارنا کس کو چاہیے؟ کس لفظ کے ساتھ پکارنا چاہیے؟ ربنا. واسطے کے ساتھ پکارا یا بغیر واسطے کے پکارا؟ قرآن ہے، قرآن نہ کسی کا کلام ہے نہ کسی کی بات ہے. کیوں جی؟ میں اگر بات کروں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ میری بات ہے، میری جماعت کا عالم بات کرے، اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کا بزرگ بات کرے، اختلاف ہو سکتا ہے. اور جب میں قرآن پڑھوں اور ایک بندہ کہے مجھے قرآن سے اختلاف ہے، مسلمان ہے یا کافر؟ ایک حرف کا انکار کرے. پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ اختلافی گلا کرتے ہیں. قرآن کی بات اختلافی ہے یا اتفاقی ہے؟ جی بولے بولے، اختلافی ہے یا اتفاقی ہے؟ اس سے کسی کو اختلاف ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری تربیت کرنے والے، اساڈی بدھی چھٹی تیرے ہاتھ دے وچے. یہ میں نے ربنا کا دعا مانگتے ہیں یا اللہ. اللہ نے فرمایا مانگو دعا. خود دعا بھی اللہ نے سکھلائی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یا اللہ، اچھا آپ ذرا دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. ہر دعا ایک جیسی نہیں ہوتی. مانگنے والے الگ الگ ہوں تو دعائیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. عام بندہ دعا مانگے اس کا اثر اور ہے، عالم دعا مانگے اس کا اثر اور ہے. اور اگر نبی دعا مانگے، بولیں بولیں، پیغمبر دعا مانگے، پھر اس دعا کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے آج بڑا ظلم کر دیا ہے، وہ آپ کو ننگیاں گالیاں دیتی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی. یا رسول اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کیا کروں؟ فرمایا دعا کرو. عرض کیا دعا کرو. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. ابو ہریرہ نے آمین کہی. باہر نکلے گیٹ سے اور گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ تم تو بڑے مسکین قسم کے صحابی تھے، پوچھ پوچھ کر قدم رکھتے تھے، آج دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟
تو کہنے لگے میرے نبی نے جب دعا کی ہے نا اور میرے دل پہ دعا لگی ہے تو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے، اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں۔ گئے، آگے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا صبر کرو میں نہا رہی ہوں۔ نہانے کے بعد کپڑے بدلے، دروازہ کھولا، بیٹا تیرے جانے کے بعد میرے دل پہ ایک چوٹ لگی، تو چلا گیا تھا، میرے دل پہ ایک چوٹ لگی اور میں نے کہا، میرے دل نے مجھے کہا کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد سے کٹ کے گزاری جائے۔